بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کر تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ ہمیں ماضی کے صفحات کو پلٹتے رہنا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان پر لکھا سبق ہمیشہ یاد رہ سکے۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے، اسی طرح سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ لوگوں تک صرف تمہاری دو خبریں پہنچتی ہیں، ایک مرنے کی اور دوسری کامیابی کی۔ درمیان کا سفر تم نے خود ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے، نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے اقبال۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کاش وقت کو پیچھے لے جا سکتے، کچھ باتیں بدل دیتے، کچھ لوگوں کو روک لیتا، لیکن سچ یہ ہے کہ جو لمحہ گزر جائے وہ صرف کہانی بن کر رہ جاتا ہے، اور کہانیاں کبھی واپس نہیں آتی۔ خاموشی ایک عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ مسجد میں داخلہ مفت ہے مگر مسجد خالی پڑی ہے، کلب میں داخلہ فیس ہے مگر کلب بھرے پڑے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں جنت جانے کے بجائے پیسے دے کر جہنم میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج تیرے کن کا منتظر ہوں میرے اللہ، بدل دے میری کہانی کو اور ملا دے مجھے میری دعا سے۔ ناممکن کو ممکن، تم ممکن کے لیے روتے ہو، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے پر بھی قادر ہے۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ رحمان سے رحمان کی چاہت مانگ، رحمان کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، بس ہمت کبھی نہ ہاریں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو، ورنہ کسی اور نے دے دیا تو بے قدرے رہ جاؤ گے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اثر رنگ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 اس کی مخلوق کو، اور نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ مضبوط لڑکی بنو جسے پیاس کے علاوہ اور کوئی نہ رلا سکے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے غموں میں شامل ہوا کرو، ہر حالت میں، ہر مصیبت میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک خود وہ آپ کو نہ بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آپ کو عزت دیں، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سختی بس کچھ وقت کی ہے، صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ لوگ صرف خود کے سکے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کی خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ نکاح نصف ایمان ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ صفحہ پلٹنا ہے یا کتاب بند کرنی ہے۔ ہر دل سونا نہیں بن جاتا، یہ بہت ہی باظرف لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹوٹ کر بن جاتا ہے تو کوئی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ خون اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ نفسیات کے مطابق وہ لوگ جو شرماتے ہیں عموماً اچھے، محبت اور پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ الگ رکھتے ہیں انداز اپنا، کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ مطلبی لوگ، حاسد، منافق اور مطلبی لوگ تھوڑی ہی مدت کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ مطلبی رشتے پائیدار نہیں ہوتے اور اللہ پاک آپ کو ان کا اصلی رنگ جلد ہی دکھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں خود تو کچھ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ کو بھی کامیاب دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نمبر 2 نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ تربیت، اپنی بیٹیوں کو ایک بات سکھانا کہ مرد کا ہر ظلم چپ چاپ سہ جانا وفا نہیں ہوتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام ہمیشہ رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ شادی کے بعد مرد بیچارہ شادی کے بعد یہ طالب علم ہی رہتا ہے، ماں کو لگتا ہے کہ بیوی سکھا رہی ہے اور بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ مت کرنا غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ انتظار قتل سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ غیر محرم عورت کے جنازے میں گھر کے کچھ افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ کے غیر محرم نہ دیکھیں۔ خدا کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ زندگی کو اگر آسان بنانا ہے تو کچھ صبر کریں، کچھ برداشت کریں اور بہت کچھ نظر انداز بھی کریں۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ خدا کی قسم میں نے اپنے باپ جیسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ جیب خالی ہے لیکن پھر بھی ان کے یہ الفاظ کہ بیٹا کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ کامیابی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سنہری حروف: پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔